آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے رمضان کے فضائل پر۔ آپ اس ویڈیو کو سنیں، آگے بھی شیئر کریں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار یعنی متقی بن جاؤ۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر جو سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے، یعنی ہمارے ہاں یہ مسئلہ بڑا اچھالا جاتا ہے کہ سعودیہ وغیرہ میں چاند ایک دن پہلے کیوں نظر آ جاتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ دو طرف دلائل موجود ہیں، یعنی دو طرفہ، یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے۔ سورج کے اعتبار سے بھی نمازیں وغیرہ کا فرق آ جاتا ہے، تو اس بات کو کوئی بڑا ایشو نہیں بنایا جا سکتا۔ تاریخ تک کا فرق موجود ہے۔ آسان سا حل یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ چاند 14ویں رات کو مکمل ہوتا ہے۔ سائنس کی روشنی میں اگر بات کریں اور اسلام کے اعتبار سے بھی، تو جب پاکستان میں چاند کی 14 تاریخ ہو تو دیکھ لیا جائے گا کہ چاند مکمل روشن ہوگا۔ اب ابو الحجرہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، ہم نے چاند دیکھا تو کوئی کہنے لگا یہ دوسرے دن کا چاند ہے، اور کوئی کہنے لگا کہ یہ تیسرے دن کا چاند ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تمہیں دیکھنے کو بڑا کر دیتا ہے، تمہارے دیکھنے کو یعنی تمہاری نظر کو۔ وہی کہتے ہیں نا، اکثر انسان کہتے ہیں آپ بڑے خوبصورت ہیں، تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص خوبصورت ہے یا نہیں، وہ آپ کی نظر کا کمال ہے، لہٰذا وہ اسی رات کا چاند ہے جس دن تم نے دیکھا۔ تو یعنی جس دن پاکستان میں دیکھا جائے ہم اسی کے مطابق چلیں گے، یعنی ایک دن بعد۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامات والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اے چاند تیرا اور میرا رب ایک ہی ہے۔ یہ احادیث سے ثابت ہے جامعہ ترمذی میں۔ اب رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اگر اس کے بارے میں ذکر کریں تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی نازل ہونا شروع ہوا تھا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور حق اور باطل میں فیصلے کرنے کی بصیرت ہے۔ تو آئیے اس ماہ نہ صرف تلاوت مکمل کریں بلکہ ترجمے میں بھی تکمیل کریں گے۔ بہت زندگی بیت گئی، اللہ کا میسیج ابھی بھی ان باکس میں ویسے ہی پڑا ہے۔ آؤ اپنی زندگیاں قرآن کے سانچے میں ڈال لیں۔ اب قیام میں تراویح، بخشش کا ذریعہ۔ اس ماہ بابرکت کی بہت ہی خاص عبادت رات کا قیام ہے، جسے عام طور پر تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں رات کا قیام کیا، اس کے سابقہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ کوے کی طرح جیسے ٹھونگے مارنے کی طرح ادا کی جاتی ہیں۔ یہ بہت عمدہ انداز میں خضوع و خشوع سے ادا کرنی چاہیے، اس طرح نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لو اور ختم کرو۔ اب دیکھیں تراویح اور قرآن۔ نماز تراویح رات کی نماز تہجد رمضان کا قیام ایک تحفہ اور ربانی ہے، جس کو قرآن سے مزین کرنا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ اس نماز کا حسن ہے ہی قرآن، لیکن اللہ اور محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار دیا کہ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن تلاوت کر لیا جائے، لیکن جتنا بھی پڑھا جائے تجوید و قرات کے ساتھ، اصولوں اور گناہ و مدد حسن و ترتیل سے پڑھا جائے، ٹھوکریں نہ ماری جائیں، ٹھونگے نہ مارے جائیں۔ پورے ماہ میں قرآن مکمل کرنا لازمی نہیں ہے، اس لیے ایسے امام کا انتخاب کیا جائے، یعنی ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کرے جو آپ کو لذت دے، آنسو دے، اس طرح نہیں کہ جلدی جلدی پڑھو اور گر جاؤ۔ اب دیکھیں رمضان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو بولے آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر بولے آمین، تیسرے زینے پر گئے تو پھر بھی فرمایا آمین۔ صحابہ نے اس اخلاف معمول عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا، جنت سے دور رہے وہ انسان جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ دیکھیں کیا ہم اپنی بخشش کروا رہے ہیں اس رمضان؟ آپ نے فرمایا، کہا کہ پھر جنت سے دور رہے دوسری دفعہ، تو میں وہ انسان جس کے
سامنے آپ کا نام لیا جائے، یعنی وہ شخص بھی جنت سے دور اور جنت سے محروم ہے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور آپ کے نام پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ انہوں نے کہا، پھر کہا کہ جنت سے وہ شخص محروم ہو جس نے والدین کو، یعنی اس کو والدین ملے لیکن اس نے اس کی خدمت نہ کری اور جنت نہ حاصل کر سکا۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان تین پہ جو آمین کہا، ایک تھا رمضان میں اپنی بخشش کروانا، والدین کا احترام کرنا اور آپ کے نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی درود پاک پڑھنا۔ اب بات کرتے ہیں رمضان، رحمتوں کا ٹھاٹا مارتا سمندر۔ سارا رمضان ہی رحمتوں کا ہے، سارا رمضان ہی برکتوں کا ہے، سارا رمضان ہی جہنم سے آزادی کا ہے، سارا رمضان ہی دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ رمضان کے سب لیل و نہار میں کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، کوئی عشرہ یا زور و شب کی تقسیم صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیں انوکھی بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات دیکھیں، یہ بات بھی اہل ایمان اور اہل تقویٰ کو ہی میسر آتا ہے، سب لوگوں کو نہیں، کیونکہ کچھ لوگ تو رمضان کا مہینہ ہوتا بھی ہے ان کی لائف میں، آتا بھی، لیکن وہ صحیح سلامت ہوتے ہوئے، صحت یاب ہوتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھتے۔ اب فضیلت مام سیام، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی افطار کے وقت کی جانے والی دعا پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے خود آمین کہتے ہیں۔ اب استقبال رمضان کے روزے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1-2 دن پہلے کوئی روزہ نہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، استقبال رمضان کے روزے رکھنے سے منع فرمانا ہے۔ اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ رمضان کے فرضی روزے رکھنے کے لیے قوت برقرار رکھے، یعنی خود کو تیار کرنا رمضان کے لیے، تو اس لیے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھا جائے۔ فرضی روزوں کی قضا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی حیض کی وجہ سے کچھ روزے رہ جاتے ہیں فرضی، تو ان کا جو ذکر ہے کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ کر مکمل کر لیے جائیں، لیکن اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے رہ جاتے حیض کی وجہ سے، وہ رہتے رہتے ماہ شعبان آ جاتا، یعنی آنے والا اگلا رمضان آ جاتا۔ تو دیکھیں، اگر آپ شوال میں نہیں رکھتے تو شعبان میں رکھ لیں، کیونکہ نیکی کے کام میں جلدی تو کرنی چاہیے، لیکن اگر نہ کی جائے تو اسلام نرمی پیدا کرتا ہے، ایسا نہیں کہ سختی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو انتقال کر جاتے ہیں، تو مرنے والے کے قضا روزے کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے پر فرض روزے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی قضا دے۔ ایصال ثواب کے جائز طریقوں میں سے ایک یہ اصول ہے کہ میت کے ذمہ جو بھی معاملات ہوں ان کی ادائیگی عمل میں لائی جائے۔ تو یہ اگر آپ کے گھر سے کوئی بڑا انتقال کر گیا تو آپ اس کی جگہ فرض روزے بعد میں قضا کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 وقت بہت ہی خوشی کے ہیں، پہلا جب وہ روزہ افطار کرے گا، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کا اور روزے کے اجر کا ثواب حاصل کرنے کا۔ اب عام طور پہ کہا جاتا ہے رمضان میں عمرہ کرنا کیسا ہے؟ سعادت مندوں کو مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ روزہ اور جنت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو، لیکن ہاں، روزے دار کا اجر اس میں سے کم نہیں کیا جائے گا۔ روزہ اور رب کا قرب، حدیث قدسی ہے، وہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو، یعنی نبی کی بھی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا، میں ہی اس کو اجر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے میں ریاکاری کرنے کے بارے میں، یعنی جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے 2 حکم، ایک پر عمل دوسرے سے اعراض کیوں؟ ایک ہی قرآن، ایک ہی صورت، ایک ہی پارہ، ایک جیسے الفاظ۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔
تو جب جہاد اور روزے دونوں فرض ہیں تو ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، تو پھر جہاد کیوں نہیں؟ پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، جو کہ آ چکا ہے۔ خود کو بدل لینا، بس کچن کے کاموں میں، عید کی تیاریوں میں یہ کام قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا یہ وقت، ٹھیک ہے؟ تراویح ادا کرنا، خود قیام کریں اور گھر والوں کی سحری و افطاری کا کام اجر کی نیت سے کریں۔